الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج 18واں روزہ چل رہا ہے اور درس رمضان کا 18واں باب 18واں درس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے درس میں بخاری شریف کتاب الانبیاء، صحیح مسلم کتاب الزہد سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہماری بہت سی ایسی باتوں میں اصلاح ہو سکتی ہے جس میں اللہ تعالی کی نوازش اور اس کے فضل و کرم کو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور اپنا ماضی بھول کر حال یا مستقبل کے سلسلے میں کچھ اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ناشکری کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالی کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایسی صورتحال میں وہ ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ان تینوں لوگوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ایک ابرص یعنی کوڑھ کا مرض جس کو ہوتا ہے سفید داغوں والا، اور دوسرا اقرع یعنی گنجا شخص کہ اس کے سر پر بال ہی نہ تھا، واعمى اور تیسرا شخص اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان تینوں کی آزمائش کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، یعنی اس ابرص، اقرع، اعمى، جیسا میں بتا دیا کہ ابرص کے معنی کوڑھ کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے، سفید داغ جسم پر نکل آتے ہیں۔ اقرع کہتے ہیں گنجے سر والے کو، اعمى نابینا اندھے کو کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کی آزمائش اللہ تعالی نے کرنی چاہیے اور ایک فرشتے کو بھیجا ان کی طرف۔ فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس۔ فرشتہ آیا اور کہا، سب سے پہلے جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص تھا اس سے، ای شیء احب الیک، کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہا اچھا رنگ، وجلد الحسن اور اچھی جلد، یعنی یہ جو بیماری میرے چمڑیوں میں جلدوں میں لگی ہے یہ اچھی ہو جائے، میرا رنگ خوبصورت ہو جائے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِي النَّاسِ، اور جو چیزیں میرے اندر ہیں کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں، یہی چیزیں مجھے پسند ہیں۔ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، فرشتے نے اللہ کے حکم سے جب اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے فضل و کرم سے
اس کے اندر جو بیماری تھی وہ سب کی سب دور ہو گئی اور ایک خوبصورت جسم اس کو گویا کہ مل گیا، اور اس طرح سے اس کا کوڑ بھی جاتا رہا، اس کی جلد بھی صحیح ہو گئی، اس کے اندر خوبصورتی بھی آ گئی، ساری چیزیں اللہ تعالی نے اس کو عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے سوال کیا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، آپ کو مال کون سا پسند ہے؟ قال الإبل، اس شخص نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ او قال البقر، یا کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ شک کر راوی کو شک ہے۔ فعوتی ناقۃ وعشراء فقال بارک اللہ لک فیہا، اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کو 8-10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی، یعنی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کے حق میں دعا فرما دی بارک اللہ لک فیہا، بھئی آپ کو یہ حاملہ گابھن اونٹنی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ چنانچہ یہاں پر اس سفید داغ والے شخص کی آزمائش کی ابتدا ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ فأتى الأقرع، اب دوسرا شخص جو گنجے سر والا تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا۔ فقال أي شيء أحب إليك، بتاؤ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ قال شعر حسن، مجھے اچھے بال پسند ہیں۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِ النَّاسِ، کہ میرے اندر جو اس طرح کی بیماری ہے کہ سر میں بال نہیں ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں، یہی چیز مجھے پسند ہے۔ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، پس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ، اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور اس کو خوب اچھے بال اس کے سر پہ اگا دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ جو گنجا پن تھا اس کو دور کر دیا۔ قال فأي المال احب الیک، فرشتے نے سوال کیا اب بتائیے مالوں میں کون سا مال آپ کو زیادہ پسند ہے؟ قال البقر، کہا مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ فعوتی بقرۃ حاملہ، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس شخص کو حاملہ گائے دے دی گئی۔ وقال، اور فرشتے نے اس کے حق میں دعا کر دی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ اس طرح سے گویا دوسرے شخص کی بھی آزمائش کی ابتدا ہو گئی۔ فأتى الأعمى، اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا۔ فقال، کہنے لگا أي شيء أحب إليك، آپ کو کیا پسند ہے بتائیے؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی میری بصارت، میری بینائی واپس کر دے کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فمسحہ فرد اللہ الیہ بصرہ، فرشتے نے اللہ کے حکم سے جب اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا، وہ دیکھنے لگ گیا۔ قال، فرشتے نے سوال کیا فأی المال احب الیک، بتاؤ آپ کو مالوں میں کیا پسند ہے؟ قال الغنم، کہنے لگا بکریاں۔ فعوتی شاۃ والدہ، چنانچہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو بچے دینے والی ایک بکری عطا کر دی، اور اس کے حق میں بھی دعا کر دی۔ فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم۔ اب اللہ تعالی نے تینوں کی آزمائش میں ان کے مرضی کے مطابق
ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو وہ چیزیں عطا کر دی جو چیزیں وہ چاہ رہے تھے۔ ایک کو خوب اونٹ ہو گئے، دوسرے کے پاس خوب گائیں ہو گئیں، تیسرے کے پاس خوب بکریاں ہو گئیں۔ اونٹنی نے کچھ اس طرح سے بچے دینے کا سلسلہ شروع کیا کہ دیکھتے دیکھتے پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی۔ اسی طریقے سے گائے ایک وادی بھر گئی گایوں سے، اور بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ خوب مال ان تینوں کے پاس ہو گیا، بیماری بھی جاتی رہی، مال و دولت بھی آ گیا، ہر طرح کی نوازش اللہ تعالی کی ان پر ہونے لگ گئی۔ اب آزمائش کا امتحان کا وقت آتا ہے، فرشتہ پھر یہی فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس آتا ہے۔ ثم انہ اتی الابرص فی صورتہ وہیئتہ، وہی فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑھ والے کے پاس آتا ہے جس کا جسم سفید داغوں سے بھرا پڑا ہوا تھا اور اللہ نے اس کی تکلیف دور کی تھی۔ یہ فرشتہ اسی صورت میں، اسی حیت میں جیسے پہلے آیا تھا، بالکل ویسے ہی اسی شکل میں کافی عرصے کے بعد اس ابرص کے مرض میں مبتلا شخص کے پاس آتا ہے۔ فقال، پس کہتا ہے، رجل مسکین، بھائی میں ایک مسکین آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے سفر کا خرچ ختم ہو گیا ہے، پہنچنے کے لیے کچھ بھی پیسے روپے یا سواری نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اب اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے آج میرے پاس اللہ تعالی کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، پھر آپ کا تعاون ہوگا، جبھی میں اپنے مقام منزل تک پہنچ سکتا ہوں، ورنہ ہمارا راستے کا خرچ تو ختم ہو گیا ہے۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال، کہنے لگا دیکھیں میں اس اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو اچھا رنگ عطا فرمایا، اچھی جلد عطا کیا اور مال و دولت جیسی چیزیں عطا فرمائیں، میں ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، بعیرن، کہ ایک اونٹ آپ مجھے دے دیجئے، اتبلغ بہ فی سفری، اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر کے راستے کو طے کر لوں گا اور اپنے وطن اور اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ فقال، اب یہ کوڑی جو اچھا ہو گیا تھا سفید داغوں والا کہنے لگا، الحقوق کثیرہ، کیا بھائی کیا سوال کرتے ہیں آپ، ہمارے اوپر ویسے ہی دنیا بھر کی ذمہ داری ہے اور آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے کہا، کانی عارفو کا، ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرص یقذرک الناس فقیرا فاعطاک اللہ، کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو ایک مرض کوڑھ میں، سفید داغوں والے مرض میں مبتلا تھے، لوگ آپ سے نفرت اور گھن کرتے تھے اور فقیر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا، آپ کی بیماری کو دور کیا۔ فقال، یہ شخص کہنے لگا، انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، کیا باتیں کرتے ہو، یہ سب مال دولت تو ہمارے بزرگوں سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، بیکار قسم کی باتیں کرتے ہو، نہ میں کبھی بیمار تھا نہ کبھی میں فقیر تھا، سب پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے پاس مال و دولت پہلے سے ہے۔ فقال، فرشتے نے کہا، وہی فرشتہ جس نے اس کے حق میں دعا کی تھی ایک دن، آج اس فرشتے نے کہا، ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، سنو بھائی، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔
چنانچہ اس کی آزمائش ہوئی اور پھر اب فرشتہ دوسرے کے پاس آیا. دوسرا ہے گنجا. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. آیا فرشتہ اس گنجے کے پاس، وہی صورت شکل ہے، ویسی حیت ہے جو کچھ سالوں پہلے جب اس کے پاس آیا تھا. فقال له مثل ما قال لهذا. جیسے سفید داغوں والوں کے پاس والے کے پاس آ کر اس نے کہا تھا، یہی بات آ کر اس گنجے سے بھی اس شخص نے کہا کہ میں پریشان حال ہوں، راستے کا سفر کا خرچ ختم ہو گیا، سواری نہیں، مدد کر دیجئے، ایک گائے بیل دے دیجئے جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر طے کر لوں. ورد علیہ مثل ما رد ھذا. اس نے بھی ویسے ہی جواب دے دیا جیسے اس شخص نے جواب دیا تھا. فقال. فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت. ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. چنانچہ دونوں کی آزمائش ہو گئی. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيَّتِهِ. اب فرشتہ اندھے کے پاس، نابینا کے پاس آیا، اسی صورت میں اور اسی حیت میں جیسے پہلی مرتبہ آیا تھا. فقال. پس کہنے لگا رجل مسکین. دیکھو بھائی، میں ایک مسکین آدمی ہوں، وابن سبیل، اور مسافر بھی ہوں. انقطعت بی الحبال فی سفری. میرا سفر کا جو خرچ ہے، جو سفر کے وسائل ہیں، سب ختم ہو گئے. نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ سواری کی کوئی چیز ہے، بالکل لٹ چکا ہوں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک. آج اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اب اللہ تعالی کی مدد کی ضرورت ہے، پھر آپ کی مدد، کہ اگر آپ کچھ تعاون فرما دیں، کچھ بکریاں مجھے دے دیں تو اس ذریعے سے ہمارا کام بن سکتا ہے. اسألک بالذی رد علیک بصرک شاۃ اتبلغ بها فی سفری. میرے بھائی، اس اللہ تعالی کے نام سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کی بصارت کو لوٹا دیا، کہ ایک بکری دے دیجئے، میں اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کر لوں گا. فقال. نابینا شخص، اندھا شخص جو اچھا ہو گیا تھا، کہنے لگا قد کنت اعمی. بالکل میں اندھا تھا. فرد اللہ علیہ بصری. میرے رب نے، اللہ نے میری بصارت کو، میری بینائی کو لوٹایا. فخذ ما شئت ودع ما شئت. جو چاہیں آپ، یہ بکریاں سب وادی میں چر رہی ہیں، جتنی آپ کی طبیعت چاہے اس میں سے لے لیجئے اور جتنی طبیعت چاہے چھوڑ دیجئے. فواللہ ما اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ عز وجل. اللہ کی قسم میرے بھائی، میں آپ سے کچھ بھی بات نہیں کروں گا، آپ جتنا بھی اللہ عز وجل کے لیے لے لیں گے، میری جانب سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بحث مباحثہ نہیں. فقال. فرشتہ کہنے لگا امسک مالک. میرے بھائی، اپنا مال اپنے پاس رکھیے. فإنما ابتلیتم. دراصل بات یہ ہے کہ تم سب کا امتحان لیا جا رہا تھا. فقد رضی اللہ عنک. اللہ تعالی تجھ سے راضی ہو گیا. وسخط علی صاحبیک. اور تمہارے دونوں ساتھی جو تھے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا. اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اپنے ماضی کو فراموش کر دیا، بھلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان تمام چیزوں کو چھین لیا. اور تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کا فضل اور اس کے احسان کو فراموش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا اور تمہارے مال کو اور تمہاری بینائی جو لوٹایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے. حدیث سامعین، آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے. آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کل فقیر تھے، غریب تھے، حالات ان کے بہت خراب تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا اور ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیا. مال و دولت
کی فراوانی ان کی مقدر میں لکھ دی گئی، لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا راستہ اختیار کیے، بھول گئے کہ کبھی وہ غریب تھے، فقیر تھے، بھول گئے کہ کبھی بیمار تھے، بھول گئے کہ کبھی ان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اب دوسروں کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، مانگنے والوں کو جھڑکی دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو منقطع کرتے ہیں، معاشرے میں اکڑ کے چلتے ہیں اور دوسروں پر اپنے آپ کو بڑی فوقیت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا کبھی مت کریں، اپنے آپ کو اور اپنے ماضی کو مت بھلائیں۔ وہ اللہ جو نوازتا ہے وہی اللہ تعالی کبھی بندے سے مال کو چھین بھی لیتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کوڑ میں مبتلا شخص اور گنجا شخص کس طرح تکلیفوں میں پڑے تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، گھن کھاتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مرضی کے مطابق ان کی بیماری بھی دور کر دی، ان کے شکل و صورت کو بھی اچھا کر دیا، انہیں مال و دولت بھی عطا کر دیا، لیکن وہ اپنے ماضی کو بھول چکے تھے۔ جب کوئی غریب ان سے آ کر سوال کیا، مسکین صرف ایک گائے اور ایک اونٹ کا سوال کیا، تو ان کو بہت بوجھ دکھا اور کہا انہوں نے کہ ہمارے اوپر تو بڑے حقوق ہیں، تم کو کہاں سے دیں گے؟ اور انہوں نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو مال و دولت ان کو عطا کی تھیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی اور ان کو پھر ویسی ان کے اصل شکل میں کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم ایسا کام کریں۔ وہی نابینا شخص دیکھیے، اس نے اپنے ماضی کو نہیں بھلایا اور کہا بھائی یقیناً میں نابینا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا، میری بینائی واپس کی، مجھے مال و دولت عطا کیا، لہذا یہ بکریاں ہیں، تم مسافر ہو، جتنا چاہو لے جاؤ۔ وہ تو مسافر تھا ہی نہیں۔ اس طرح سے ان تینوں کی آزمائش مقصود تھی، دو اس کے اندر فیل ہو گئے اور ایک پاس ہو گیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بھلانا چاہیے۔ اللہ نے کچھ عطا کیا ہے تو غربا مساکین کا خیال کیجیے، رشتہ داری کو جوڑیے، ناطے داری کو جوڑیے، اپنے میل جول کے لوگوں کے ساتھ اکڑ کے مت رہیے، نرمی سے رہیے اور اپنی حیثیت کو کبھی فراموش مت کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام پر رحم فرمائے اور ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اگر آزمائش اس کے جانب سے آئے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔